جب اس کا انتقال ہو جائے تو اسے جلد سے جلد اپنے منزل مقصود پہ پہنچایا جائے. ایسا نہیں ہو کہ فلاں بھائی الہ آباد سے آ رہا لیکن اسے 3 دن لیے ہوئے رکھے پڑا کہ وہ آ جائے تو دفنائے. یہاں تک کہ حال یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی میت میں جو ہے برف لگانے کی بھی حاجت پڑ جاتی ہے، لیکن یہ انتظار کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ جائیں، اس کے بعد جو ہے تدفین ہوگی. وہ آ کر کے کھڑا نہیں کر دے گا، سمجھ رہے؟ بلکہ سرکار کا حکم یہ ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اسے جلد سے جلد اس کے منزل مقصود تک پہنچا دو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، یعنی اگر عذاب تیار کر رکھا ہے تو وہ اپنا عذاب پا کر جنت کی طرف چلا جائے، اور اگر جنت تیار کر رکھی ہے تو اللہ کے کرم سے وہ جنت کی بہاروں میں داخل ہو جائے. اور جن کے چکر میں ہم دیر کرتے ہیں، لیٹ کرتے ہیں، ان کے آنے کا حال یہ ہے کہ دوست آئیں گے، احباب آئیں گے، رشتہ دار آئیں گے، گھر سے آ کر کے میت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے الیکشن لڑائیں گے. ہے نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے؟ بتاؤ غلط کہہ رہا ہوں؟ الیکشن لڑائیں گے، دنیا کی پنچایتیں کریں گے، اس کی غیبت کریں گے، اس کی برائی کریں گے، اس کی چگلی کریں گے. اے آنے والے، میں تجھے بتاؤں تیرے آنے کا مقصد کیا تھا. تیرے آنے کا مقصد نہ پنچایت کرنا تھا، تیرے آنے کا مقصد نہ الیکشن لڑانا تھا، تیرے آنے کا مقصد نہ برائیاں کرنا تھا، تیرے آنے کا مقصد نہ دنیا داری کی باتیں کرنا تھا، نہ تیرے آنے کا مقصد بریانی کھا کر، چہرہ دکھا کر، منہ دکھا کر آنے والوں کی فہرست میں نام لکھا کر کے جانا تھا، بلکہ تیرے آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تو اپنے گھر سے نکلتا اور اس ارادے سے نکلتا کہ میں جا رہا ہوں، اور چلتا تو درود پاک پڑھتا ہوا چلتا، درود پاک پڑھتا ہوا چلتا، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا چلتا، الحمد شریف پڑھتا ہوا چلتا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوا چلتا، میت کے دروازے پہ ملتا، آ کر کے اس کے اہل و عیال کو تسکین دیتا، درود پاک پڑھتا رہتا، کلمہ طیبہ پڑھتا رہتا. ادھر تو درود پاک پڑھ کر، کلمہ طیبہ پڑھ کر میت کو ایصال ثواب کرتا رہتا، تیرے نام اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوتا اور میت کی بھی بخش و مغفرت ہوتی رہتی. لیکن آ رہے آ کے جو ہے دروازے پہ بیٹھ کے پنچایتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر کی غیبت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی نماز جنازہ کا وقت آتا ہے تو چچیرا بھی ادھر پڑا، کھڑیرا بھی ادھر پڑا، ماموں بھی ادھر کھڑے. نماز جنازہ کا جب وقت آتا ہے تو 3 صفیں پوری کرنا مہنگی پڑ جاتی ہے، اور جنازوں میں 3 بھگونے بریانی اڑ جاتی ہے. اور نماز جنازہ کا جب وقت آتا ہے تو 3 صفیں پوری کرنا مہنگی پڑ جاتی ہے. میں تجھے بتاؤں کہ تیرے آنے کا مقصد کیا تھا. تیرے آنے کا مقصد نہ منہ دکھانا تھا، تیرے آنے کا مقصد نہ دنیا داری کی باتیں کرنا تھا، تیرے آنے کا مقصد نہ کسی کی غیبت و چغلی کرنا تھا. تیرے آنے کا مقصد تو یہ تھا تو اپنے گھر سے نکلتا اور آ کر کے اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی، میت کی بھی بخشش ہو جاتی. کیونکہ سرکار کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس میت کے لیے 100 لوگوں کی جماعت جمع ہو جائے مسلمانوں کی، اور وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے اور اس پہ نماز جنازہ پڑھے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو اس کے حق میں قبول فرماتا ہے اور اس میت کی بخش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے. یہ ایک حدیث ہوئی، سرکار نے 100 لوگوں کے بارے میں فرمایا. لیکن یہاں نماز جنازہ کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہاں نماز جنازہ پڑھو، کہتے ہیں جلدی جلدی میں گھر سے ناپاکی چلے آئے. تو تو آیا کیوں تھا؟ آیا کیوں تھا؟ کیا خالی منہ دکھانے آیا تھا کہ خالی بریانی کھانے آیا تھا؟ نہیں، میرے سرکار کا پیغام سن. سرکار نے پہلی حدیث میں ارشاد فرمایا 100 لوگ اگر نماز جنازہ پڑھ لیں تو اللہ بخشش فرما دیتا ہے. میرے سرکار کا دریائے رحمت اور جوش میں آیا، اور جوش میں آیا، اور جوش میں آیا. رحمت عالم نے ارشاد فرمایا اگر 40 لوگ کسی مسجد پہ جمع ہو کر نماز جنازہ پڑھ لے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کو اس کے حق میں قبول
بخش و مغفرت فرما دیا کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ نماز جنازہ پڑھنا، اور جب نماز جنازہ ہوتی ہے تو بے حساب بخش و مغفرت ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نماز میت کی بھی بخشش فرما دیتا ہے، نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں کپڑا بہت کم تھا، لوگوں کے پاس کپڑا کم ہوتا تھا، کسی کے پاس ایک ہی تہمد ہوتا تھا، کسی کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، تو اس وقت کچھ چوریاں بھی الگ طریقے کی ہوتی تھی، اور کچھ لوگ کفن چرایا کرتے تھے۔ میت کو جو کفن دیا جاتا تھا وہ اس کی قبر کھود کر کے اس سے کفن اتار کے بازار میں بیچا کرتے تھے، اور اس طریقے سے وہ اپنا رزق حاصل کرتے تھے۔ ایک ایسا ہی کفن چرانے والا ایک دن اپنے گھر سے نکلا، اسے معلوم ہوا کہ ایک کا انتقال ہوا ہے، وہ اپنے گھر سے چلا اور میت کے دروازے پہ جا کر کے بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ کب جنازہ آئے تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلوں۔ اب جنازہ تیار ہوا، لوگ جنازے کو لے کر کے نکلے، اور جیسے ہی نکلے یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ راستے میں ایک جگہ جنازہ رک کر کے لوگوں نے صف بندی کر لی۔ اب جب صف بندی کری تو یہ بھی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا۔ نماز جنازہ ہوئی، اس کے بعد لوگ میت کو لے کر قبرستان میں پہنچے اور جا کر کے دفنا دیا۔ اب لوگ رخصت ہونے لگے، ادھر یہ چور کفن چور، اس نے اپنی ایک علامت ایک پہچان بنا دی اور قبرستان سے چلا آیا، اور رات کے ایک حصے میں اس نے اپنا اوزار اٹھایا، اپنا پھوڑا اٹھایا اور چل دیا قبرستان۔ اور قبرستان پہنچنے کے بعد اپنی علامت اپنی پہچان کے ذریعے سے اس نے اس قبر کو پہچانا۔ پہچاننے کے بعد اس قبر سے مٹی ہٹانے لگا جہاں تک کہ مٹی ہٹا کر اس نے تختے ہٹائے، تختے ہٹا کر کے میت کی قبر میں اترا۔ میت کی قبر میں اترنے کے بعد اس نے میت کے کفن کی طرف ہاتھ بڑھایا اور میت کا کفن اتارنا چاہتا تھا۔ ادھر جیسے ہی اپنا ہاتھ اس نے میت کے کفن کی طرف بڑھایا، ایک آواز آئی، ایک پکارنے والے نے پکار کے کہا، خبردار ہو جا، کوئی جنتی کسی جنتی کا کفن نہیں اتارا کرتا ہے۔ کسی جنتی کا کفن نہیں اتارا کرتا ہے۔ یہ قبر سے باہر آ گیا، سوچنے لگا کہ بڑی محنت کی ہے، ایسے واپس نہیں جاؤں گا، ہو سکتا ہے کسی نے پکار کے کہا ہو۔ چنانچہ پھر قبر میں اتر گیا اور پھر اس نے میت کے کفن کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی ہاتھ بڑھایا پھر یہی آواز آئی، کوئی جنتی کسی جنتی کا کفن نہیں اتارا کرتا، کوئی جنتی کسی جنتی کا کفن نہیں اتارا کرتا، کوئی جنتی کسی جنتی کا کفن نہیں اتارا کرتا ہے۔ یہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، اے آواز دینے والے، اے پکارنے والے، اے صدا دینے والے، ذرا یہ بتا، یہ میت تو نیک ہوگی، یہ میت تو پرہیزگار ہوگی، یہ میت تو نمازیں پڑھنے والی ہوگی، یہ میت تو روزہ رکھنے والی ہوگی، یہ میت تو صدقہ و خیرات کرنے والی ہوگی، یہ نیک ہوگی، جنتی ہو سکتی ہے، لیکن میں ایک مدت سے کفن کی چوری کر رہا ہوں، ایک مدت سے چور ہوں، ایک مدت سے گناہ کر رہا ہوں، ایک مدت سے عصیانشیاری کر رہا ہوں، ایک مدت سے نافرمانی کر رہا ہوں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں، میں کیسے جنت والا ہو سکتا ہوں، میں کیسے نیک ہو سکتا ہوں۔ اس صدا نے کہا، اے پکارنے والے، اے پوچھنے والے، سن لے، جب اس میت کا نماز جنازہ پڑھی گئی تھی تو بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہو گیا تھا، اور جو اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے سب کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے، اور تو نے بھی